بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو منظر کشی آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں نا، یہ کوئی ایگزیجریٹڈ ورژن نہیں ہے انسانی دماغ کا کہ ایک اتنی چھوٹی سی چیز ہے اس کو اتنا بڑا چڑھا کے بیان کر رہے ہیں. نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا منظر، دنیا کی بڑے سے بڑی ڈاکیومنٹری، دنیا کا بڑے سے بڑا اسکرپٹ، دنیا کے اچھے سے اچھے الفاظ اس بات کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے، انصاف ہی نہیں کر سکتے کہ خداوند تعالیٰ نے جو یہ ہمیں دیا ہے دماغ، یہ کتنی ہلا دینے والی شے ہے. میں آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں عرض کروں. اگر آپ نے قرآن سائنس سیگمنٹ میں کہکشاں، زمین، چاند، ستارے، سورج، سیارے، یہ اس سے بڑا، یہ اس سے بڑا، یہ سب سن لیا ہے نا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، انسانی دماغ میں جو موجود رابطوں کی تعداد ہے نا، جو کنیکشنز کی تعداد ہے نا، وہ کہکشاں کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے. کہکشاؤں کے ستاروں سے زیادہ ایک انسانی دماغ میں موجود کنیکشنز کی تعداد ہے 100 کھرب کے قریب. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو الیکٹریکل امپلسز یا جو کنیکشنز کریٹ کرتا ہے نا ایک سنگل برین، ایک ہیومن برین جو الیکٹریکل امپلسز کریٹ کرتا ہے نا ایک دن میں پوری دنیا کے جتنے ٹیلی فونز جو کنیکشنز کریٹ کرتے ہیں نا پوری دنیا کے، وہ اس سے زیادہ الیکٹریکل امپلسز ہیومن برین جنریٹ کرتا ہے. 86 ارب نیورونز، 100 ٹریلین کنیکشن، ایک نیورون فارسٹ ہے یہ پورے کا پورا. یہ سنیے، ایک ریسرچ بتاتی ہے the human brain has an estimated storage capacity کتنی ہے ہیومن برین کی؟ 2.5 پیٹا بائٹس. یہ تقریباً ہے 2.5 ملین گیگا بائٹس. یہ ہے 300 سالوں کی مسلسل ویڈیو ریکارڈنگ کے برابر. ایک انسانی دماغ کی سٹوریج کیپیسٹی 300. ابھی میں اپنا موبائل آن کروں، ویڈیو ریکارڈ کرنا شروع کروں، دن گزر جائے، ہفتہ گزر جائے، مہینہ گزر جائے، سال گزر جائے، دہائی گزر جائے، صدی گزر جائے، دوسری صدی گزر جائے، 300 سالوں تک اگر میں ویڈیو ریکارڈنگ کرتا رہوں، ایک انسانی دماغ میں اتنی سٹوریج کیپیسٹی ہے. سبحان اللہ. جب میں اور آپ سو رہے ہوتے ہیں نا، جب بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ سب پورا جسم آرام کر رہا ہے، جب دماغ خاموش لگتا ہے اس وقت بھی دماغ کام کر رہا ہوتا ہے. تب وہ یادداشت کو ترتیب دے رہا ہوتا ہے، دن بھر کی یادداشت کو ترتیب دے رہا ہوتا ہے، دن بھر کے ایکسپیرینسز کو محفوظ کر رہا ہوتا ہے. تبھی تو انسان سوتے ہوئے بھی سانس لے رہا ہوتا ہے چونکہ دماغ چل رہا ہوتا ہے. اسی لیے اگر برین ڈیتھ کسی کی ڈکلیئر ہو جائے تو وہ مردہ تصور ہو جاتا ہے. آگے سنیں، یہ ایک امریکن انسٹیٹیوٹ ہے، ایلن انسٹیٹیوٹ فار برین سائنس. یہ تو آپ نے سن لیا نا کہ ہر دماغ کتنا عجیب شاہکار ہے قدرت کا. اب یہ سنیں، امریکن انسٹیٹیوٹ ہے ایلن انسٹیٹیوٹ فار برین سائنس. اس نے بے شمار دماغوں کا تجزیہ کیا، اور پھر ایک نتیجے پر پہنچا. یہ کیا؟ دنیا کے ہر انسان کا برین پیٹرن دنیا کے دوسرے انسان سے مختلف ہے. ہر انسان کا برین پیٹرن، یعنی ہر دماغ میں 86 ارب نیورون، ہر دماغ میں اتنے کنیکشن جو پوری دنیا کے ٹیلی فون کنیکشن سے زیادہ ہیں، ہر دماغ میں اتنا کنیکشن جو کہ کہکشاؤں سے زیادہ ہیں، ہر دماغ کے اندر جو سگنل کے سینڈ کرنے کی جو سپیڈ ہے وہ 268 مائلز پر آور ہے. دس از فاسٹر دین اے فارمولا 1 کار. اور ان تمام تر عجائبات کے ساتھ جو 8 ارب انسان گھوم رہے ہیں دنیا میں، ہر انسان کا برین پیٹرن دوسرے انسان سے الگ ہے. دنیا کے کسی 2 انسانوں کے دماغ ایک جیسے نہیں ہیں. آپ رب تعالیٰ کی تخلیق کی جو وسعت ہے، جو ورسٹیلٹی ہے، اس پہ غور کر رہے ہیں. اور یہ فرق صرف شکل میں نہیں ہے، فنکشن میں بھی ہے. کسی میں یادداشت کا حصہ زیادہ ایکٹیو ہے، کسی میں جذبات کا حصہ زیادہ. اور یہ فرق اتنا ہے کہ جڑواں جو ہوتے ہیں، جڑواں جن کی صورت ہمیں اپیرنٹلی ایک جیسی لگ رہی ہوتی ہے، دکھنے میں جیسے لگ رہے ہوتے ہیں، ان کے دماغ کے پیٹرنز بھی مکمل طور پر ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں. یعنی میں یہ کہہ لوں اس بحث کو سمیٹتے ہوئے، اس کی یکساں تخلیق میں بھی انفرادیت ہے. انبلیویبل. جو کہ اپیرنٹلی بالکل ٹھیک ہے، اپیرنٹلی بالکل سیم ہے، آئیڈینٹیکل ہے، اس میں بھی ڈفرینسیشن ہے. اس کی یکساں تخلیق میں بھی انفرادیت ہے. عجیب جملہ ہی ہے.
اور سچ ہے، حق ہے، اس لیے کہ حادثہ نہیں ہے، منصوبہ ہے، اس لیے کہ منظر نہیں ہے، نظام ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے سنا آج تک کی سائنسی دریافتوں کے مطابق کائنات کی سب سے حیرت انگیز اور سب سے پیچیدہ تخلیق انسانی دماغ ہے۔ اب آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ قرآن کریم نے، قرآن سائنس موضوع ہے نا، اور ہم بس اس موضوع سے میں جڑ گیا، اور ظاہر ہے یہ داستان بھی اپنے اختتام تک جاری ہے رمضان کے ساتھ ساتھ۔ دیکھیے قرآن کس طرح انسانی دماغ کی تفصیلات پر روشنی ڈالتا ہے۔ ایک آیت ہے، اس کا آپ ترجمہ سنیں، وہ روز محشر سے متعلق ہے، بڑی دل ہلا دینے والی آیت ہے، اور اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اگر وہ یعنی کہ یہ انسان، اگر یہ انسان باز نہ آیا تو ہم ضرور اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ اگلا جملہ سنیے، ایسی پیشانی جو جھوٹی ہے، ایسی پیشانی جو خطا کار ہے۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ قرآن کریم کہہ رہا ہے ایسی پیشانی جو جھوٹی ہے، ایسی پیشانی جو خطا کار ہے۔ انسان تو زبان سے جھوٹ بولتا ہے، پیشانی کیا جھوٹی ہے؟ انسان تو زبان سے خطا کرتا ہے، پیشانی کیسے جھوٹی ہے؟ اب آئیے موضوع پر۔ آج نیورو سائنس نے، برین کی بات ہو رہی ہے، 86 ارب نیورونز ہیں، آج نیورو سائنس نے اس سے پردہ اٹھایا ہے۔ سنیے، لیٹسٹ ریسرچ کے مطابق، جدید ریسرچ یہ بتاتی ہے انسان کے دماغ کا اگلا حصہ جو ٹھیک پیشانی کے پیچھے واقع ہے، یہی اعلیٰ دماغی سرگرمیوں کا مرکز ہے۔ یہی وہ خطہ ہے جو پلاننگ اور رائٹ یا رونگ کا سلیکشن کرتا ہے۔ اب یہ سنیے، ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ جب انسان جھوٹ بولتا ہے، یہی جو سامنے والا حصہ ہے یہ غیر معمولی طور پر ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ دماغ کو کچھ ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑتی ہے کیونکہ اس کو سچ کو دبا کر غلط بیانی گڑنی ہوتی ہے، اور اس کوشش میں پیشانی کے پیچھے کا جو حصہ ہے، جو فیصلہ ساز حصہ ہے، وہ بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ بس ایک تعبیر یہ ہے کہ گویا جھوٹ کا تعلق اس انداز سے واقعتاً پیشانی سے ہے۔ پتہ چلا یہ بھی صرف منظر نہیں ہے، یہ بھی نظام ہے۔ اور جاتے جاتے ایک اور نکتہ سنتے جائیے جس سے نہ صرف میں اور آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں، جو نہ صرف میں اور آپ روزانہ ایکسپیرینس کرتے ہیں، بلکہ ایکچولی اٹ کین ہیلپ اس، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرا یہ منصب تو نہیں ہے میں کسی اور کو نصیحت کروں، اٹ کین ہیلپ اس ٹو اڈاپٹ گڈ ہیبٹس اینڈ لیو بیڈ ہیبٹس۔ ہمیں اچھی عادات اپنانے اور بری عادات چھوڑنے کے لیے یہ معلومات بہت فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ وہ کیا؟ جب بھی ہم کوئی بھی عمل پہلی بار کرتے ہیں، دماغ میں، ابھی آپ نے الیکٹرک سگنلز کا سن لیا، ٹھیک، جب بھی ہم کوئی عمل پہلی بار کرتے ہیں، دماغ میں ایک کمزور سا برقی راستہ بن جاتا ہے، ایک ویک سا الیکٹرک وے بن جاتا ہے۔ کیسے؟ الیکٹرک سگنلز کے ذریعے نیورونز ایک دوسرے سے جڑتے ہیں، ایک ویک سا کنیکشن بن جاتا ہے۔ اب کہہ لیں جیسے کچی مٹی پر پہلا قدم ہے، ٹھیک، پھر ہم وہ عمل دوبارہ کرتے ہیں، راستہ تھوڑا پختہ ہو جاتا ہے، پھر ہم وہ عمل دوبارہ کرتے ہیں، راستہ اور پختہ ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ کرتے ہیں، راستہ اور تگڑا ہو جاتا ہے۔ جب وہی عمل، مثال کے طور پہ جھوٹ بولنا، ہم بار بار دہراتے ہیں، وہی کنیکشن ایک بڑا تگڑا کنیکشن بن جاتا ہے، کیونکہ نیورونز گویا آپس میں پھر ویلڈ ہو جاتے ہیں، دماغ میں اس کا پکا پیٹرن بن جاتا ہے۔ یوں جھوٹ بولنا ہماری دماغ کی عادت بن جاتا ہے، جس سے پھر جان چھوڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے سائنٹیفک ایکسپلینیشن سن لی، اب آپ سنیے حدیث پاک کا مفہوم کیا ہے۔ کیا کہنا ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے، تم سچ بولنے کی عادت ڈالو، کیونکہ سچ نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے، نیکی جنت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ انسان برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچائی اختیار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ تم جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ بدکاری کی طرف لے کر جاتی ہے، بدکاری جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ انسان برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ کو اختیار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک کذاب یا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ یہ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ وہی بات ہو گئی نا کہ میں سچ بول رہا ہوں، وہ کچا پیٹرن پکا ہو رہا ہے، ویلڈ ہو گیا ہے۔
اب یہ عادت آرام سے انڈو نہیں ہوگی. میں جھوٹ بول رہا ہوں خدا نہ خواستہ, وہ پیٹرن بھی پکا ہوتا جا رہا ہے, اب یہ بھی آرام سے انڈو نہیں ہوگی. بس جاتے آتے اب یہ سن لیجئے, ایک محقق نے لکھا ہے ہر بری عادت, ڈیفرنٹ سٹیپس کیا ہیں کوئکلی. ایک محقق نے لکھا ہے ہر بری عادت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ تھاٹ سے. ایک خیال ہوتا ہے نا آپ کے ذہن میں, سو ہر بری عادت تھاٹ سے شروع ہوتی ہے, سوچ سے. ایک سوچ آئی دماغ میں, اگر اس کو میں نے نہ جانے دیا, اب اگلا قدم ہو گیا. وہ کیا ہوگا؟ وہ تھاٹ ایک آئیڈیا بن جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ وہ آئیڈیا ایک پلان بن جائے گا. اگر اب بھی اس کو میں نے دماغ سے نہیں نکالا تو پھر وہ پلان ایکشن میں بدل جائے گا. پھر میں یہ ایکشن ایک بار کروں گا, دماغ میں ایک راستہ, 100 بار کروں گا 100 راستہ. پہل دماغ کو یہ کوئی ایب نارمل سی حرکت لگے گی, اور اس کے بعد اس کے لیے یہ نیو نارمل ہو جائے گا, عام سی بات ہو جائے گی. پھر مجھے بھی وہ غلط کام کرتے ہوئے اتنا غلط محسوس نہیں ہوگا جتنا پہلے ہوتا تھا. پھر اگلا قدم کیا ہوگا؟ یہ ایکشن جب بار بار ریپیٹ ہوگا تو پھر یہ ہیبٹ عادت میں تبدیل ہو جائے گی, ایکشن ہیبٹ میں تبدیل ہو جائے گی, اور اب یہ ہیبٹ ایڈکشن میں بدل جائے گی. قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ ہے, اس ایک آیت کا ترجمہ ہے, ان کے دلوں پر, مفہوم, ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے. آپ نے دیکھا کیسے بذریعہ دماغ ایک سوچ ایک لت میں بدل سکتی ہے. اور کمال کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اسی دماغ کو یہ صلاحیت دی ہے کہ نہ صرف نئے راستے بنا سکتا ہے بلکہ پرانے راستے مٹا بھی سکتا ہے. جیسے لیگوز ہوتے ہیں نا, پزلز کو ہم چینج کر لیتے ہیں. تو آخری بات, اب اگر, اور 27 رمضان ہے آج, اب اگر میں نے کسی برے عمل سے توبہ کی ہے, یہ توبہ کیمیکلی یا سائنٹیفکلی ڈسکس ہو رہی ہے, تو کیا ہوگا؟ میں نے نیکی اختیار کی ہے, تو اب کیا ہوگا؟ جھوٹ کی جگہ اگر میں نے سچ بولنا شروع کر دیا ہے, اب دماغ میں نیا پیٹرن بننا شروع ہوگا. پرانا نہ استعمال ہونے والا راستہ کم ہو رہا ہے, شروع میں کوئی مشکل ہو رہی ہے, بعد میں راستہ پکا ہو رہا ہے, یہاں تک کہ پرانا برا والا راستہ ختم ہو کر نیا اچھا والا راستہ بن رہا ہے. یعنی بری عادت ختم ہو رہی ہے, اچھی عادت اسٹیبلش ہو رہی ہے. یہ دماغ ایک چھوٹا سا شہر ہے, پیشانی کا حصہ فیصلہ کرتا ہے, درمیان والا حصہ احساسات سنبھالتا ہے, کانوں کے پیچھے والا حصہ سنتا ہے, یاد رکھتا ہے, پچھلا حصہ دیکھتا ہے, نیچے والا حصہ جسم کا توازن برقرار رکھتا ہے, سب سے نیچے برین سٹیم زندگی کی دوڑ کو سنبھالے ہوئے ہے. پتہ چلا یہ بھی منظر نہیں ہے, یہ بھی نظام ہے, اور یہ نظام بند ہو جائے انسان کا وجود ختم ہو جائے. تو بس کوئی تو ہے جو چلا رہا ہے زمان, مکان, دماغ کے نظام سارے. وہی خدا ہے, ہے اس کے یہ اہتمام سارے.